أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم۔ بعد السلام آپ تمامی حضرات کی خدمت عالی مرتبت میں نذرانِ مبارکبادی رمضان المبارک پیش کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، مسلسل یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے یہ کلاس کے حوالے سے اور دینی مسائل آپ کی خدمت عالی مرتبت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک برادر مومن نے یہ فرمائش ظاہر کی تھی کہ آج نماز کے حوالے سے گفتگو کی جائے، نماز کی منزلت کے حوالے سے پیغام پہنچایا جائے کہ نماز کیا شے ہے اور کس طریقے سے نماز کو انجام دینا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ کر لینا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اسے کس لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی مقصد تخلیق جن و انس عبادت خداوندی۔ اب بعض اوقات پر ہم یہ فکر کر لیتے ہیں، ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ صرف اور صرف نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج کا انجام دے دینا یا اصول دین و فروع دین پہ عمل کر لینا ہی عبادت کا نام ہے، بلکہ بہت سارے ایسے اور مقامات ہیں کہ جس کو عبادت خداوندی میں شمار کیا گیا ہے۔ مثلا حسن اخلاق پیدا کرنا اپنے اندر، جس انسان کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ترین بندہ وہی ہوگا۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں، اس کے بعد کیونکہ جو گفتگو کہی گئی ہے میں اس کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اخلاق کی اہمیت اور منزلت کیا ہے اور پھر نماز کی اہمیت اور منزلت کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میرے نظر میں دو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی میں آپ کے سامنے تعریف کرنا چاہتا ہوں اور ان کا مقام آخرت میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا ہے۔ اس شخص نے فرمایا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، میری نظر دو خواتین ہیں، ایک وہ کہ جو دن رات بس اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے، ہر وقت اپنے آپ کو سجدہ معبودی میں خم کیے رہتی ہے، ہر وقت خدا کی عبادت کو انجام دیا کرتی ہے، اس سے غافل نہیں ہوتی سوائے رفع حاجت اور رفع گرسنگی، یعنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور سونے کے لیے یا رفع حاجت کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام وہ عبادت خداوندی کے علاوہ انجام نہیں دیتی۔ امام نے فرمایا اچھا، اور پھر اس کا عمل زندگی کیا ہے؟ کہا کہ لیکن وہ اتنی بد اخلاق ہے کہ اگر اس کی دہلیز پر کوئی سائل آ جاتا ہے تو اسے دھتکار کے بھگا دیتی، نہ کبھی کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کو دیکھا گیا۔ اچھا، امام کہتے ہیں پھر دوسرا کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ، دوسری خاتون جو میری نظر میں ہے اس کو میں نے دیکھا کہ وہ واجبات نماز ادا کرتی ہے، جو واجب نمازیں ہیں، جو واجب عبادتیں ہیں ان کو وہ انجام دیتی ہے، مگر اس کے بعد اگر کوئی سائل اس کے دروازے پر آ جاتا ہے تو وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اگر وہ کسی غریب کو دیکھتی ہے تو اس کی مدد کے لیے آمادہ اور تیار رہتی ہے، کسی برہنہ کو دیکھتی ہے تو اسے لباس عطا کر دیتی ہے،
کسی بھوکے کو دیکھتی ہے تو اسے کھانا کھلا دیتی ہے، ہر طریقے کے کام وہ انجام دیا کرتی ہے۔ یبن رسول اللہ، اب میں اس میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے جنت کون جائے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو کم عبادتیں انجام دیتی ہے مگر غریبوں کی مدد کرتی ہے، مفلسوں کی احوال پرسی کرتی ہے، غریبوں کے پاس جاتی ہے، بے لباسوں کو لباس عطا کرتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ وہ شخص پریشان ہو کے سوال کرتا ہے، اپنا رسول اللہ آخر یہ کیا معاملہ ہے جو اللہ کی زیادہ عبادتیں کرتی ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وما خلق جن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو وہ خاتون تو ہر وقت عبادتیں کیا کرتی ہے۔ امام نے کہا کہ تم سمجھے نہیں مفہوم عبادت کیا ہے۔ مفہوم عبادت صرف نماز نہیں ہے بلکہ مفہوم عبادت نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ نماز ایک ستون ہے مفہوم عبادت کا، عمارت عبادت کا ایک ستون ہے نماز، جیسے ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی بہت ہی حسین ترین عبادات میں شمار کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ عبادت جو ہے جسے اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی فریاد رسی، اللہ کے بندوں کی احوال پرسی۔ اگر آپ اللہ کے کسی بندے کا خیال کرتے ہیں تو اللہ یقیناً آپ کا خیال کرتا ہے۔ جو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے جس میں ارشاد فرمایا جا رہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ پروردگار عالم احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں دیتا۔ تو اس میں سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اللہ پہ کیا احسان کرتے ہیں، ہماری کیا حیثیت کہ ہم اللہ پہ احسان کر سکیں۔ کیا صرف نماز پڑھ لینے سے ہم اللہ پہ احسان کریں گے؟ ہم کس طریقے سے اللہ پہ احسان کر سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ پہ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی فریاد رسی کو پہنچو، تم اللہ کے بندوں پہ احسان کرو گے، اللہ تم پر احسان کرے گا۔ لہٰذا اہم ترین عبادات میں حسن اخلاق اور فریاد رسی بندگان خدا ہے۔ خدا کے بندوں کسی غریب کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، یہاں تک کہ قانون اسلام میں، قانون شریعت میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ یا تو وضو کریں، یا ایک شخص آپ کے پاس ہے کہ جس سے اگر آپ وہ پانی دیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی، تو اب آپ یا وضو کریں یا جان بچائیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں اور وضو کا پانی اس شخص کو دیں تاکہ اس کی جان محفوظ رہ جائے۔ حتیٰ یہاں تک کہ شریعت کہتی ہے حتیٰ اگر وہ انسان نہ بھی ہو، حیوانات میں سے کوئی شے ہو، اس کے باوجود بھی آپ تیمم سے نماز پڑھیں اور اس کو جو ہے وہ اپنے وضو کا پانی اس کے حوالے کریں۔ غور کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ تو کتنی اہم ترین یہ مسئلہ ہے، کتنا اہم ترین کہ ہم اپنے معبود کی عبادت کریں۔ اب ان عبادات میں سے سب سے افضل ترین جو پہلے نمبر پہ عبادت رکھی گئی ہے فروع دین میں وہ ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے بندہ اپنے معبود سے براہ راست کلام کر سکتا ہے۔ آپ غور کریں عزیزان محترم کہ یہ نماز ایک اکیلی ایسی شے ہے کہ جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اکیلی نماز ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو ہر طرح کی برائی سے روک سکتی ہے۔ غور کریں گے آپ، ایک اکیلی نماز ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو ہر چیز سے، ہر برائی سے، ہر غلط کام سے، ہر گناہ سے روک سکتی ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا بھی سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے، عبادت خدا بندی ہے۔ اور جو آج کل ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے،
اس میں ہمارے پاس آج کے جو ہمارے ملک میں حالات ہیں اس کے اعتبار سے یقیناً پورا شوب ماحول ہے، اور ہمیں اس ماحول میں اپنے معبود سے جلد از جلد اس ماحول سے نکلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ مگر عزیزان محترم ناظرین کرام، غور کریں کہ کتنا حسین فرصت کا وقت ملا ہے ہم کو اپنے معبود سے قریب ہونے کا۔ میں اکثر اس بات کو اپنی ویڈیو کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت ہی حسین موقع ہے، ہم اپنی نمازوں کو قضا نہ ہونے دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد روزہ تو رکھتے ہیں مگر عالم خواب کی صورت میں صبح کی نماز کو ترک کر دیتے۔ تو ان چیزوں پر بھی غور کریں۔ ایسا روزہ کس کام کا کہ جس میں ایک عبادت تو ہم انجام دے رہے ہیں مگر ہم نے دوسری عبادت کو نظر انداز کر رکھا ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ کوئی غور نہیں دے رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اپنے خواب میں سے اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے معبود حقیقی کے لیے 2 سجدے کر سکیں؟ کیونکہ ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ایک ایک عمل ہمارے معبود کے لیے ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ ہم اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا وقت نہیں نکال سکتے کہ ہم 2 رکعت نماز صبح انجام دے سکیں، یا 4 رکعت نماز ظہر؟ کل 17 رکعت ایک دن میں ہم کو نماز پڑھنی ہے، کوئی زیادہ نمازیں بھی ادا نہیں کرنی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سے شریعت نے اتنا ہم کو اطمینان اور سکون بخشا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز کو اس کے وقت پر ہی پڑھیں، اذان ہوئی تو فوراً آپ پڑھ لیں۔ یقیناً اول وقت نماز پڑھنے کا بہت فائدہ ہے، بہت فضیلت ہے، بہت ہی مرتبہ ہے، بہت ثواب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اسی وقت کسی بھی کنڈیشن میں آپ ہوں تو آپ کو اسی وقت نماز پڑھیں۔ آپ کو اس وقت ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، جتنا وقت آپ کو دیا جاتا ہے، مثلا اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 1 گھنٹے کا وقت آپ کو 1 سوا گھنٹے کا وقت صبح کی نماز میں ملتا ہے۔ یا آپ ظہرین کی نماز دیکھیں تو اذان ظہر سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا پہلے تک نماز ظہر اور عصر کا وقت ہے آپ کے پاس، کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے۔ اذان مغرب سے لے کر نیم شب تک نماز مغرب اور عشاء کا وقت ہے آپ کے پاس، مکمل وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم جب چاہیں تب خدا کی عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ کتنا زیادہ، اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ تو کسی دین نے، کسی مذہب نے یہ چیز نہیں سکھائی جو ہمیں اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس پر توجہ کرنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ نماز حسین ترین ذریعہ ہے اپنے معبود سے قریب تر ہونے کا، اپنے معبود سے نزدیک تر ہونے کا۔ اب ان مسائل میں سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے وہ وضو کا آتا ہے کہ وضو کس طریقے سے کریں۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ، اور سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ سلسلہ نماز میں وہ یہ کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ کن مقامات پر ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر کسی مقام پر ہم نماز کو ادا کر رہے ہوں لیکن وہ نماز ہماری صحیح نہ، مثلا وہ نماز جہاں ہم نماز ادا کر رہے ہیں یا تو وہ نجس ہو یا وہ جو ہے وہ غصبی مکان ہو۔ کن مقامات پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ آئیے میں شروع کرتا ہوں اس سلسلے کو تاکہ آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین پیغام اس سلسلے کا 2-4 دن میں آپ تک میں پہنچا سکوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مرحلہ یہ آتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ مقامات کہ جہاں پر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ دیکھیں، ایسے تو اگر مکان غصبی نہیں ہے آپ کسی بھی مقام پر نماز ادا کر سکتے ہیں اگر شرائط کے ساتھ ہے۔ تو وہ مقامات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جن مقامات پر نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی مقدس شریعت میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے، نماز مسجد میں پڑھی جائے۔ بہت ہی زیادہ تاکید اس چیز کی گئی ہے۔ دنیا بھر کی ساری مسجدوں میں سب سے بہتر مسجد الحرام اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد مسجد کوفہ، اور اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا درجہ ہے۔ اس کے بعد شہر کی جامع مسجد، اور اس کے بعد محلے کی مسجد، اور اس کے بعد بازار کی مسجد کا نمبر آتا ہے۔
یہ تمام مساجدیں ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی ہے، کیا نام ہے آپ کے، مسجد الحرام ہے، مسجد کوفہ ہے، اور مسجد بیت المقدس ہے، پھر آپ کے شہر کی جو جامع مسجد ہے، اور اس کے بعد آپ کے محلے کی نزدیک ترین جو مسجد ہے، پھر آپ کے بازار کی یعنی آپ کے گھر کے آس پاس کی جو مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ لیکن جو کہ آج کل ماحول چل رہا ہے، ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے، مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس صورت میں یہ بھی جان لیں عزیزان محترم، یہ عام جو فیصلہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، جو عام مسئلہ ہے۔ لیکن اگر یہ مشکلات کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے، یا آج کل کا جو ماحول ہے کہ شرعی قانون کے اعتبار سے بھی، یعنی مراجعین کرام کے گفتار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے اپنے ارشادات ہم تک بھیجے ہیں، کہ جن کے اعتبار سے بھی اور ہمارے ملک کے عہدیداران کے احکامات کے اعتبار سے بھی ہم مسجدوں میں اکٹھا نہیں ہو سکتے، مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے مناتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں جان کا تحفظ سب سے زیادہ اہم ہے، ہمیں خطرہ لاحق آ سکتا ہے، تو اس صورت میں ہمارا مسجد میں نماز پڑھنا بہتر نہیں ہوگا، لہٰذا ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ لیکن جب یہ مشکلات ختم ہو جائیں اور اگر ہمارے پاس امکان ہو، ہم بہتر کوشش یہ کریں، مستحب ہے، فضیلت کے ساتھ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو خدا کے گھر میں مسجدوں میں عطا کریں، ہم مسجدوں میں اپنی نمازوں کو ادا کریں، نہ کہ اپنے گھروں میں۔ یہ ان کے لیے مسائل ہے کہ مثلا گھر کے بالکل قریب میں مسجد ہے مگر گھر میں نماز پڑھے، پوچھا گیا بھائی کیوں نہیں آتے، کہ ہم تو گھر میں نماز پڑھ لے۔ یقیناً آپ کی نماز باطل نہیں ہے اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، لیکن مسجدوں میں نماز پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہوگی۔ کہہ رہے ہیں عورتوں کے لیے، یہ تو مردوں کا مسئلہ تھا، اب عورتوں کے لیے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھیں جو نامحرم سے محفوظ ہونے کے لحاظ سے دوسری جگہ سے بہتر ہو، خواہ وہ جگہ مکان یا مسجد یا کوئی اور جگہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں عورتیں نہیں جا سکتی، مسجد میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسا نہیں ہے، مسجد میں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، میری بہنوں، میری ماں بہنوں کے لیے یہ اہم مسئلہ ہے کہ اگر وہ نماز ادا کر رہی ہیں تو پہلے وہ یہ غور کریں، یہ دیکھیں کہ کہیں ایسی جگہ ہم نماز تو نہیں پڑھ رہے جہاں سے ہم پر نامحرم کی نظر پڑ رہی ہے۔ اگر ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں نامحرم کی نظر نہیں پڑ رہی ہے تو بہت ثواب ہے اور یہ مستحب عمل ہے، چاہے آپ مکان میں گھر میں اپنے نماز پڑھ رہی ہوں یا جو ہے کسی اور مقامات پر، مثلا قافلے کے ساتھ کہیں زیارت پہ گئے ہیں، حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا جو ہے ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا اذان نماز کا وقت ہو گیا نکلا جا رہا ہے، ہم سفر میں تھے، کسی مقام پہ بس روکی گئی قافلے کی اور ہم نے وہاں نماز ادا کی، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے، تمام خواہران کے لیے، خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر نماز کو ادا کریں جہاں نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ کہہ رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرموں میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آپ زیارتوں پر گئے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے توفیق زیارت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام عنایت فرمائی ہے، اور اگر آپ وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ معصومین کے حرموں میں نماز ادا کریں، بلکہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر، اللہ اکبر، غور کریں۔ اب اگر آپ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں کسی معصوم کا روضہ، مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ مشہد مقدس میں ہیں، وہاں 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، آپ زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر مسجدیں ہیں، ساری مسجدیں، ہر گلی میں، ہر چوراہوں کے پاس، ہر علاقے میں ایک مسجد ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی معصوم کے دربار میں ہیں آپ، تو آپ کے لیے ضروری ہے، مستحب ہے، ضروری مطلب واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ ہم حرم امام میں نماز پڑھیں، اور مسجدوں میں نماز پڑھنے سے وہ نماز جو ہم نے حرم میں پڑھی ہے وہ بہتر ہے، زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم پاک میں نماز پڑھنا 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ
تمام حرموں میں نماز پڑھنا مستحب، مسجد سے زیادہ ثواب رکھتا ہے حرموں میں نماز پڑھنا۔ لیکن روایات میں آیا ہے کہ ہر حرم امام علی علیہ السلام یعنی نجف اشرف میں جو روضہ امیر کائنات علیہ السلام بنا ہوا ہے، اس میں نماز پڑھنا 2,00,000 نمازوں کو ادا کرنے کے برابر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم مکمل طور پر اس چیز پر توجہ کریں، اس چیز پر غور کریں، اور اگر ہم وہاں پر ہیں تو پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو وہاں پر ادا کریں۔ تو اب مسئلہ آتا ہے کہ کرے مسجد میں زیادہ جانا اور اس مسجد میں جانا جو آباد نہ ہو، یعنی وہاں لوگ بہت کم نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے مقام پر ایسی مسجدوں میں جانا مستحب ہے۔ یعنی مسجدوں میں زیادہ جانا، ظاہر سی بات ہے اگر آپ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو کم سے کم آپ کا ان 24 گھنٹوں میں کم سے کم 2 گھنٹہ آپ کا مسجد میں گزرے گا، تو اس سے بہتر اور کوئی عمل ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ جو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو زیادہ ثواب کہاں رکھتا ہے؟ کہ زیادہ ثواب ان مسجدوں میں رکھتا ہے کہ جن مسجدوں میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے زیادہ، جہاں جو مثلا ایک ایسے ویرانے میں مسجد بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر جمعیت مسلمین نہیں ہے، یہ اصلا مسلم ہے ہی نہیں وہاں پر جو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے اگر ہماری رسائی وہاں تک ہے اور ہم پہنچ سکتے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر کے اس مسجد میں کہ جہاں کوئی آنے جانے والا نہیں ہے وہاں جا کر کے وقت گزارے اور نمازیں اور خدا کی عبادت کو انجام دے۔ اور اگر کوئی شخص مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو تو کوئی عذر بھی نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں۔ کہہ رہے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہ جس کا مکان مسجد کے بہت نزدیک ہے، بالکل قریب میں ہے، یعنی اور بغیر کسی عذر کے، یعنی کوئی اس کے پاس عذر بھی نہیں ہے کہ وہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، وہاں تک اطمینان سے مسجد تک جا سکتا ہے، مسجد بھی بالکل قریب میں ہے، اس کے باوجود اگر وہ مسجد کو چھوڑ کر کے کسی اور مقام پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا وہاں نماز پڑھنا مکروہ قرار پائے گا۔ غور کیجئے گا، جو شخص مسجد میں نہ آتا مستحب ہے کہ انسان اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا فرما رہے ہیں آیت اللہ، فرما رہے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آنے سے کتراتا، جو مسجد میں نہ جاتا، اصلاً جو مسجد میں جانا ہی پسند نہ کرتا، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ انسان اس کے ساتھ مل کر کے کھانا پینا نہ کھائے، اپنے کاموں میں اسے مشورہ نہ کرے۔ جو شخص مسجد میں نہیں جاتا اپنے کاموں میں اس سے مشورہ نہ کیا جائے، اس کے پڑوس میں نہ رہے، یعنی اپنا مکان بھی اس کے پڑوس میں نہ بنائے کہ جو شخص مسجد میں نہ جاتا اور اس سے عورت کا رشتہ لے اور نہ اسے رشتہ دے، یعنی اپنی بیٹی اس کے گھر میں نہ دے اور نہ ہی اس کے گھر کی بیٹی اپنے گھر میں لے کر کے آئے، یعنی اس کا سوشل بائیکاٹ کر دے، اصلاً اس کو بالکل ختم کر دے، اس سے رشتہ روابط سب ختم کر دے۔ جو انسان مسجدوں میں جانے سے کتراتا، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اب خود غور کریں، جو انسان اللہ کے گھر میں جانے سے کتراتا ہے یعنی وہ اللہ کے نزدیک جانے سے کتراتا ہے، اور یہ بات تو بالکل نافہم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اصلاً اللہ کے گھر سے بچنا، اللہ کے گھر سے دور رہنا یہ تو امکان میں ہی نہیں ہے، اللہ سے کترا کے بھاگنا یہ تو امکان میں ہی نہیں ہے، بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا خدا ہم سے کتنا نزدیک ہے، امام نے فرمایا کہ خدا تمہاری شہرت سے زیادہ تم سے نزدیک، تو خدا سے فرار اختیار کرنا تو اصلاً امکان میں ہی نہیں۔ تو جو شخص مسجدوں میں جانے سے کتراتا ہے گویا وہ خدا کے نزدیک جانے سے کتراتا ہے، اور جو خدا کے نزدیک اس وقت جانے سے کتراتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دربار جب خدا کا سجا ہوگا روز محشر تو خدا ایسے بندے کو اپنے نزدیک بلانے کی بات کرے گا کہ جو اصلاً دنیا میں اس کے گھر میں جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ الغرض یہ تو وہ مقامات تھے کہ جہاں پر نماز کا پڑھنا مستحب
اب میں آپ کی خدمت میں بس وہ مقامات عرض کر کے 2-3 اور بات کو تمام کر دوں گا کہ وہ مقامات کے جہاں پر نماز کا ادا کرنا، نماز کا پڑھنا مکروہ۔ غور کریں ان چیزوں پر بھی، انشاءاللہ اس سلسلے کو 2-4 دن اور آگے بڑھایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات آتے ہیں ان سوالوں کو بھی ان سوالوں کا بھی جواب دیا جائے گا، اور مطمئن کن جواب آپ کو انشاءاللہ اس کا آیات اذان کے فتاوی کے مطابق دیا جائے گا۔ وہ مقامات جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، فرماتے ہیں کہ چند مقامات پر نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ حمام میں نماز، حالانکہ ظاہر ہے کہ حمام میں نماز کون پڑھتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حمام میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ شور زمین، یعنی جہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو، شور شرابہ ہو، وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کسی انسان کے مقابل میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس دروازے کے مقابل جو کھلا ہو، یعنی کھلے ہوئے دروازے کے مقابل بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم بالکل سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی مکروہ ہے۔ سڑک، گلی اور کوچے میں بشرطے کی گزرنے والوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو، اور اگر انہیں زحمت ہو تو ان کے راستے میں رکاوٹ بننا حرام۔ سڑک پر، گلی میں، کوچے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ مکروہ ہے کہ آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، راہگیروں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر راہگیروں کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود نماز سڑک پہ، گلی میں، کوچے میں پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو آنے جانے میں آپ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، راہ چلنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ اگر آپ کی نماز آنے جانے والوں کا راستہ روک رہی ہے، ان کو چلنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو آپ کا وہاں پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس بات پر خاص توجہ رکھیں، اکثر مقامات پر ایسا ہوتا ہے، خصوصاً عید آنے والی ہے، اگر سارے مسائل خدا نے چاہا ختم ہو گئے تو شان و شوکت کے ساتھ نماز عید پڑھی جائے گی اور نماز عید ہوگی۔ تو ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں کہ جو ایسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، کیونکہ ہمارے اندر یہ بہت ہی اچھی خاصیت پائی جاتی ہے کہ ہم کہیں نماز پڑھیں نہ، کبھی نماز پڑھیں نہ پڑھیں، مگر عید کی نماز پڑھنے ضروری آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں کہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے مگر عید کی نماز پڑھنے وہ آتے ہیں، تو مجمع زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر مسجد کافی چھوٹی ہے اور آپ کو سڑک پہ آ کے نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، اور آپ کو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ آپ ان کے راہ چلنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس صورت میں اس مقام پر نماز پڑھنا آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ حرام ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کریں۔ آگ اور چراغ کے مقابل، آگ کے سامنے یا چراغ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ باورچی خانے میں ہر اس جگہ جہاں آگ کی بھٹی ہو، باورچی خانے میں نماز پڑھنا یا ہر اس جگہ کہ جہاں آگ کی بھٹی لگی ہو، اس جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کنویں کے اور ایسے گڑھے کے مقابل جس میں انسان جو ہے وہ رفع حاجت کرتا ہو، ایسے مقام پر نماز پڑھنا، ایسے کے مد مقابل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جاندار کے فوٹو یا مجسمے کے سامنے، مگر یہ کہ اسے ڈھانپ دیا جائے۔ جاندار کے سامنے، جاندار کا فوٹو لگا ہوا ہے، کسی انسان کا فوٹو لگا ہے، کسی آیت اللہ کا فوٹو لگا ہے، یا خود ہمارے گھروں میں ہمارے فوٹوز لگے ہوتے ہیں اکثر، یا ہمارے والدین کی فوٹو لگے، یا کچھ بھی لگا ہوا ہے، کسی جاندار کے فوٹو کے سامنے پڑھنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ اگر ڈھکا ہوا ہو تبھی نماز پڑھنا اس کے سامنے مکروہ ہے، اور اصلاً سامنے نماز پڑھنا بغیر ڈھاکے ہوئے تو حرام ہو جائے، لہٰذا اس پر غور کریں گے۔ ایسے کمرے میں جس میں جنوب شخص موجود ہو، ایک شخص ہے کہ جو مجنب ہو گیا ہے، جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، وہ اس کمرے میں موجود ہے اور آپ اس کمرے میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟
मकरूहात में शुमार होता है। वो मकामात के जहाँ पर नमाज पढ़ना मकरूह है वो इसमें से भी आता है। बस 2 मसले और इंशाल्लाह आपसे आज के लिए इल्तिमास है और इंशाल्लाह कल इसी मसले को और आगे बढ़ाते हुए आपसे मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। कह रहे हैं कि जिस जगह फोटो हो ख्वाह वो नमाज पढ़ने वाले के सामने ना हो, ऐसी जगह नमाज पढ़ना कि जहाँ फोटो लगा हुआ है, कमरे में फोटो लगा हुआ है, मुसल्ला नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे सामने हो या हमारे सामने ना हो, अगर उस कमरे में फोटो लगा हुआ है तो नमाज पढ़ना हमारे लिए मकरूह है उस जगह। कब्र के मुकाबिल किसी की कब्र के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। कब्र के ऊपर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं वो भी मकरूह है। 2 कब्रों के दरमियान, इधर भी कब्र बनी हुई है इधर भी कब्र बनी हुई है, हम दोनों कब्रों के दरमियान खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं तो ये भी मकरूह है। कब्रिस्तान में भी नमाज पढ़ना मकरूह है, हराम नहीं है। इस बात पे गौर करेंगे, अगर आपके पास कोई जगह ही नहीं है इसके अलावा नमाज पढ़ने की तो आप नमाज अदा कर सकते हैं वहां पर, लेकिन कब्रिस्तान में भी नमाज पढ़ना मकरूह है। आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातहू फरमाते हैं कि नमाज पढ़ना उस मुकाम पर मकरूह है, नमाज पढ़ना वहां बातिल नहीं करेगा आपकी नमाज को, नमाज पढ़ना हराम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि ना पढ़ें। अगर आपके पास कोई दूसरा मुकाम है कि जहां आप जाकर के नमाज को अदा कर सकते हैं तो आप वहां जाकर के नमाज को अदा करें। इंशाअल्लाह जो बातें हमने आपकी खिदमत में आज सिलसिले नमाज से आपकी खिदमत में अर्ज की है वो बहुत ही मुफीद होगी, इस उम्मीद के साथ कि अगर इसमें कोई सवाल आपकी नज़र में आता है तो आप इंशाअल्लाह उन सवालों को हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि हम आपको आपके सवालों का सही जवाब दे सकें और आपके और हम हो सकता है आपके सवालों से हमारे इल्म में इजाफा हो। लिहाजा बेहतर ये है कि आप सवालात किया करें और पूछा करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत कम सवालात करीब में आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कल फिर आपसे मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।